یہ کام سب سے مشکل ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، یہ بہت مشکل، بالخصوص وہ رشتہ دار جنہیں ہم اچھے ہی نہیں لگتے، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے سامنے چلے جائیں تو ہمارا سامنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، اب ان کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے جنہیں ہم اچھا نہیں لگتے وہ ہماری بےزتی کریں گے، وہ جملے اس طرح کے کہیں گے جس سے انسان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ اخلاق اس طرح سا پیش کریں گے کہ بندے کا دل نہیں کرے گا کہ ان کے سامنے بندہ بیٹھے یا ان سے بات کرے، اس انداز سے کریں گے کہ بندے کا دل نہیں کرے گا، ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر یہ آپ کے امتی ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپنا رشتہ نہیں توڑتے، اپنا تعلق نہیں توڑتے، بلکہ 100% کوشش کرتے ہیں، اگر وہ اپنی طرف سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان سے جو ہو سکتا ہے یہ اپنی طرف سے درگزر کا پہلو اپنا کے برداشت کر کے، صبر کر کے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے کوشش کیا ہوتی ہے یار ہماری وجہ سے رشتہ نہ ٹوٹے، ہماری وجہ سے تعلق نہ ٹوٹے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی نے تعلق توڑ دیا، رشتہ توڑ دیا، تو اس رشتہ داری نے، اس صلہ رحمی نے، جب اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کو پیدا کیا تھا، اس صلہ رحمی کو پیدا کیا تھا، تو اس صلہ رحمی نے اللہ سے شکایت کی تھی، اللہ تو نے مجھے بنا تو دیا ہے لیکن یہ لوگ مجھے جوڑیں گے نہیں، یہ لوگ مجھے توڑ دیں گے، انہوں نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت صلہ رحمی سے کہا تھا اے صلہ رحمی جو تجھے توڑے گا اس میں اللہ خود توڑ دے، ہم نہ توڑیں، جو توڑتا ہے اسے توڑنے دیں، اس میں ہمارا قصور ہم نہ ہوں، بس ہم جوڑیں، کوئی توڑتا ہے تو توڑے، جو توڑنے کی کوشش کرے گا خود ٹوٹ جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا روئے گا تنہا بیٹھ کے گلیوں میں، کمروں کے کونوں میں چھپ چھپ کر کے مجھے روتا ہوا بھی کوئی نہ دیکھے۔ لوگ ہیں مختلف مزاج کے، کچھ لوگوں کا مزاج ہے رشتہ داریوں کو توڑنا، کچھ لوگوں کی عادت ہے صلہ رحمی کو ختم کر دینا، بات ہو نہ ہو ختم۔ اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس سائڈ میں چلا گیا کہ اپنوں کے ساتھ بنتی نہیں، یہ حال ہے، رشتے غیروں میں، تعلقات غیروں سے، لین دین غیروں سے، دینا لینا غیروں سے، اٹھنا بیٹھنا غیروں سے، سب کچھ غیروں سے، غیر پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ غیر بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے، جو غیر ہم سے جڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی حالت بھی ہماری طرح کی ہے، اسے بھی اپنی برادری نے نہیں جوڑا، اور اتنا اچھا ہوتا ہے جی اسے برادری باہر جانے دیتی، اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اب یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ آپس میں مل گئے ہیں، اب یہ دونوں ایک دوسرے کو ضربیں لگاتے ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کو چوٹیں لگاتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں پھر؟ کوشش یہ کرتے ہیں 100% کہ وہ جو مرضی کہہ دیں، وہ جو مرضی کہہ دیں یا جو مرضی کر لیں، پتہ کسی کو نہ چلے، رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے، اگر رشتہ داروں کو پتہ چل گیا پھر تو ڈبل بےزتی ہوگی، پھر تو کیا ہو جائے گی؟ ڈبل بےزتی ہو جائے گی، لو جی اپنے رشتہ داروں کو خون کو چھوڑ کے باہر گئے ہیں، یہ حال ہوا ہے ان کو، پھر 100% کوشش کرتے ہیں وہاں سے جتنی مرضی مار لگے، وہاں سے جتنی مرضی بےزتی ہو، وہاں سے جو مرضی ہو جائے اس کو برداشت کرتے ہیں، اس پہ صبر کرتے ہیں۔ یہ نالائق ایسے ہیں کہ یہی کچھ اس خون میں کرنا تھا، کہاں کرنا تھا؟ خون میں کرنا تھا، برادری میں کرنا تھا، صلہ رحمی میں کرنا تھا، اپنوں کے ساتھ جڑ کے پھر جو چوٹیں لگتی، پھر جو باتیں آتی ان پہ صبر کر کے، ان پہ برداشت کر کے پھر اگر زندگی گزارتے عمر بھی بڑھ جاتی اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ دے دیتا، اور اس کا رزلٹ اور اس کا انعام کل قیامت کے دن اللہ جنت کی صورت میں۔ اب جو تم صبر کر رہے ہو وہ تو تم اپنی عزت کو بچانے کے لیے کر رہے ہو، عزت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ تو بہرحال تیسرا ذریعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت والا رزق حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داری کو جوڑ کوشش کریں، اپنوں کے ساتھ ملیں، رشتے ناتے اپنوں میں کریں، وہ اپنے جو ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ یہ ہم کیسے ہیں اور یہ کیسے ہیں، مزید کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اگر تھوڑا بہت 19-20 ہے تو درگزر کریں، پھر بھی اپنوں میں رہیں، پھر اپنوں میں مل کے، اپنوں میں رہ کے، پھر اگر کوئی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے پھر صبر کریں، پھر برداشت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کا، اس برداشت کا رزلٹ اور انعام دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ ہے برکت والا اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کرنے کا ذریعہ۔